آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے کے روبرو ہم پیش ہوئے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب کی ایک درخواست تھی، پٹیشن تھی، اس میں انہوں نے قادر مندوخیل پاکستان پیپلز پارٹی کے کامیاب امیدوار کے خلاف انہوں نے درخواست اور ایک نالش کر رکھی تھی، اور وہ ان کی استدعا تھی کہ یہ ری کاؤنٹنگ کرائی جائے اور فورینزک آڈٹ اس سارے الیکشن کا کرایا جائے۔ تو آج جو دلائل ہوئے ہماری جانب سے یہ تھا کہ تمام دن جو الیکشن کا پروسیس ہوا ہے 227 پولنگ سٹیشن سے، ایک پولنگ سٹیشن سے بھی کہیں شکایت نہیں آئی کہ کوئی دھاندلی الیکشن میں ہو رہی ہے۔ اور میں نے یہ کہا عدالت کو کہ یہ ہاٹلی کنٹیسٹڈ کیس تھا، کنٹیسٹڈ الیکشن تھا، جس میں سابقہ وزیر اعظم، ان کے مسلم لیگ نون کی جانب سے سابقہ گورنر اور ایک ظفر موج ان کے قائدین کی سارے موجود تھے، بنفس نفیس موجود تھے وہاں پولنگ سٹیشنز پر، اور ریٹرننگ آفیسر کے بھی پاس موجود تھے، اور کہیں سے شکایت نہیں آئی ہے۔ یہ 2:30 بجے رات کے الیکشن رزلٹ اناؤنس ہونے کے بعد یہ ایک درخواست ریٹرننگ آفیسر کو دی جاتی ہے، جس میں کہا گیا کہ رزلٹ کے آنے کی یعنی ترسیل میں تصال کی بنیاد پر شکوک و شبہات ہیں، اس لیے ری کاؤنٹنگ کرائی جائے۔ اب قانون کی منتہا بڑی واضح ہے کہ اگر آپ ری کاؤنٹنگ چاہتے ہو تو پھر آپ کوئی ٹھوس استدلال دیں گے اور اس کے ساتھ کوئی شواہد ساتھ لگائیں گے تاکہ اس کی بنیاد پر ایک ریزنیبلنس جو ہے ظاہر ہو۔ تو نہ تو ریزنیبل سی درخواست، نہ اس کے ساتھ کوئی مواد لگایا گیا تھا، نہ اس کے ساتھ کوئی سپیل آؤٹ کیے گئے تھے کہ فلاں پولنگ سٹیشنز پر کوئی دھاندلی ہوئی ہے یا کوئی کاؤنٹنگ غلط ہوئی ہے۔ تو ایسے میں ریٹرننگ آفیسر نے یکم کو جب یہ مسترد کی درخواست، تو مسترد سے پہلے ہی ایک درخواست جو ہے الیکشن کمیشن کو بھیج دی جاتی ہے، اور الیکشن کمیشن نے اس پر ہمارا جو ہے کنسالیڈیشن آف ریزلٹ کو روک دیا تھا۔ تو آج اسی طرح بحث ہوئی ہے، اور اس پر ان کا استدلال یہ تھا کہ اور دوسری چیزیں بھی وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس اور چیزیں آئی ہیں، فارم 45 پر دستخط نہیں ہے، اور فارم 46 اور 45 میں تفاوت ہے۔ انہوں نے کہا یہ باتیں تو آپ نے نہ پہلی درخواست میں لکھی ہیں، نہ اس درخواست میں لکھی ہیں، نہ کوئی مواد لگایا ہے۔ تو ہماری جانب سے تھا کہ یہ آفٹر تھاٹ ہے، یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف ہے۔ یہ ہارنے والے ہمیشہ ہی اگر ان استدلال پر اگر ری کاؤنٹنگ یا اس طرح سے پروسیس کو جو ہے یہ ملتوی کیا جائے یا لمبا کیا جائے، سوالت دی جائے، تو پھر پاکستان میں کوئی بھی الیکشن کا نتیجہ جو ہے وہ نہیں آتا، کیونکہ بدقسمتی سے کوئی بھی اپنی ہار یہاں مانتا ہی نہیں ہے الیکشن کے نتائج کو۔ تو مسلم لیگ نواز نے بھی یہی کیا۔ جب تک تو ٹھیک تھا، جب آپ کے میڈیا میں کوئی ایک آدھا وہ پولنگ سٹیشن سے اس کی آگے چلا جاتا تھا، اور جب بالآخر 11 پولنگ سٹیشن رہ گئے اور جب ان کی ہار ان کو نظر آ گئی، اتنا ڈفرنس ہو گیا، تو وہ خیر سے واک آؤٹ بھی کر گئے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ درخواست بھی 2:30 بجے دی، ہارنے کے بعد 2:30 بجے دی۔ تو ہم نے یہی استدعا کی کہ اس درخواست کو جو مفتاح اسماعیل صاحب کی جانب سے دی گئی ہے، اس کو مسترد کیا جائے، اور فوراً ریٹرننگ آفیسر جو ہے اس پہ رزلٹ کو کنسالیڈیٹ کر کے ہماری جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کی جائے، تاکہ ہم اس علاقے کی، اس حلقے کی جو ہے کما حق کو نمائندگی کر سکیں، اور اپنا پیپلز پارٹی کا ایک اضافی جو ممبر ہے وہاں آ کر ہمارا جو ہے پاکستان کے عوام کی خدمت کرنے لائق ہو سکے۔ سو آج انہوں نے ابھی ہمارے دلائل اور باقی تمام جو ہے امیدواران کے، آزاد امیدوار، پی ایس پی کے امیدوار، پی ٹی آئی کے امیدوار اور ایم کیو ایم کے امیدوار پاکستان کے، ان تمام کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا ہے، اور آج ہی
انہوں نے کہا ہے کمیشن نے کہ وہ آج ہی اس کا سنائیں گے. مسلم پی ٹی آئی کی جو درخواستیں تھیں باقی اور پی ایم پی کی جو درخواستیں تھیں دوسری, انہوں نے وہ سننے سے انکار کیا. انہوں نے کہا اگر آپ نے کوئی ایسی درخواستیں دینی ہیں تو آپ اپنی علیحدہ نالش کیجئے گا, اس کے ساتھ اپنا مواد جو لگانا ہے لگائیے گا, اور پھر اس کے بعد ان چیزوں پر تب دیکھا جا سکتا ہے, وگرنہ اس مرحلے پر صرف اسی نقطے کا جو ہے ہم فیصلہ کریں گے جو آپ کی درخواست میں مرکوز ہے. اس سے متجاوز باتیں آپ جو ہے نہیں کر سکتے, اس لیے وہ اس حد تک ان کی مسترد کر دی استدلال جو ہے پی ٹی آئی کی بھی اور پاکستان سرزمین پارٹی کی بھی, وہ مسترد کر دی انہوں نے. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.